السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آج کا سوال ہے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ اب پھر سوال ہوگا کہ صاحب نصاب کون ہے؟ جواب اس کا یہ دیا جائے گا کہ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا اس کے برابر سامان تجارت ہو تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، قربانی کے نصاب میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں ان 4 چیزوں کو، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قربانی میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو سونا، دوسرا چاندی، تیسرا مال تجارت، چوتھا نقدی، اس کے بعد ہے ضرورت سے زائد اشیاء۔ سونا چاندی تو معلوم ہے۔ نقدی کسے کہتے ہیں؟ نقدی یعنی روپیہ پیسہ، 1 روپیہ ہے، 2 روپے ہے، 10 روپے ہے، 1 لاکھ ہے، 1000 ہے یا زائد ہے، اس کو نقدی کہتے ہیں۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں ہر وہ چیز جس کو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ مثلا زمین کوئی خرید رہا ہے اس نیت سے کہ میں اسے بیچوں گا، تو یہ زمین مال تجارت ہے۔ موٹر گاڑی، بائک ہے یا کوئی بھی اور گاڑی ہے، کوئی بھی چیز لے لو جسے اس نیت سے خرید رہا ہے کہ میں اسے آگے بیچوں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ مکان کوئی خرید رہا ہے اس نیت سے کہ اس مکان کو میں بیچوں گا، تو یہ مکان بھی مال تجارت ہے۔ الغرض ہر وہ چیز جسے بیچنے کی نیت سے رکھا ہو وہ مال تجارت ہے۔ نمبر 5 ہے ضرورت سے زائد اشیاء، یعنی جس کا استعمال سال بھر ایک مرتبہ بھی نہ ہوتا ہو یا جس کو شریعت نے لغو قرار دیا ہو، یہ ضرورت سے زائد اشیاء ہے۔ مثلا ٹی وی رکھی ہوئی ہے، بڑی اسکرین گھر میں رکھی ہوئی ہے، LCD، جس کی قیمت 10,000، 15,000، 40,000 جتنی بھی ہو، اس کو ضرورت سے زائد کہیں گے، اس لیے کہ شریعت نے اس کو لغو قرار دیا ہے، بلکہ اس سے گناہ ہوگا، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن رکھا ہوا ہے تو یہ ضرورت سے زائد چیز میں شمار ہوگا۔ ہر وہ چیز جس کو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہ کرتا وہ ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوں گے۔ مثلا اگر کسی کا مکان ہے، ایک مکان میں تو رہتا ہے، دوسرے مکان کو اس نے بنا رکھا ہے یا اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، دوسرے مکان کو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے اور ایک مکان میں رہتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس کرائے سے آنے والی رقم سے اس کی گزر بسر چل رہا ہے، یا اس کے علاوہ اس کو کوئی نوکری ہے یا اس کے علاوہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے جس سے گزر بسر چل رہا ہے، اور یہ زائد چیز ہے، تو اس مکان کو ضرورت سے زائد اس وقت کہا جائے گا جبکہ اس کا گزر بسر اس مکان پر نہ ہو۔ اگر اس مکان پر گزر بسر ہے تو یہ ضرورت اصلیہ میں یعنی ضرورت میں یہ داخل ہوگی، اس لیے کہ اس کی ضرورت اس مکان سے پوری ہو رہی ہے۔ خیر عزیزان گرامی، ہر وہ چیز جس کا استعمال سال میں ایک مرتبہ بھی نہ ہوتا ہو، مثلا گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں، مہمان آتے ہیں تب بھی وہ برتن نہیں اترتے، یا سال میں کسی موقع پر وہ برتن استعمال نہیں ہوتے، تو یہ ضرورت سے زائد اشیاء ہے۔ اس مسئلے کی تفسیر
ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا، وہاں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ضرورت سے زائد میں مثلا 3 سے زیادہ کپڑے ہیں تو اس کو ضرورت سے زائد شمار کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، قربانی ان لوگوں پر واجب ہوگی جس کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر نقد موجود ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا چاندی 52.5 تولہ ہو یا اس کے برابر مالیت ہو، یا یوں سمجھے کہ جس کے تھوڑا سا چاندی کسی کے پاس ہے، تھوڑا سا سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، ان تینوں کو ملا کر اگر آج کے دور میں 52.5 تولہ کی رقم 27,000 ہو رہی غالباً، تو 27,000 کی مالیت بن گئی تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، یا قربانی کے ایام میں جس کے پاس 27,000 آ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آج کے اس دور میں جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے زائد ہوتی ہے، 40,000 سے زائد۔ تو عزیزان گرامی، محترم سامعین و ناظرین کرام، جس بندے کے پاس 27,000 کی نقدی یا اس کے برابر مال تجارت یا سونا چاندی میں سے کچھ ہو تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا